بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو دل سے خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل واقعات نبوی پر، جہاں ہم اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات کو ایک نئے انداز سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات اور واقعات آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو نہ صرف ہماری روحانی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں بلکہ دنیا کو ایک بہترین انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں ہم ان کہانیوں، ان واقعات کو جو آپ نے اکثر سنی ہوں گی، ایک دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صرف سنیں نہیں، سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں ایک بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا، جو دنیا کے لیے علم اور انسانیت کا پیغام تھا۔ اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اور یہ خطبہ آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے۔ آپ کو یہ معلومات دیکھ کر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہم ایک ایسے عظیم خطبے کی تفصیلات سے روشنی ڈالیں گے۔ یہ خطبہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو اس وقت وہاں موجود تھے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے تھا، ہر دور کے لیے ہے۔ آئیے مل کر اس پیغام کو سمجھتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہم جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوق در جوق مکہ مکرمہ جانے لگے۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذوالقعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر سفر کیا۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ اس وقت احرام میں تھے۔ اس وقت آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور نہ دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہر داری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے جلوہ میں مکہ المکرمہ داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا:
اے اللہ اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پہلے 3 چکروں میں رمل کے ساتھ اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جو انہوں نے مکے کے لیے کی تھی۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو کچھ اس طرح ہے: رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ مطلب ترجمہ ہے اس کا: اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکے کی حفاظت اور اس کے امن کا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے، اور یہ ایک اہم پیغام ہے جو اسلام کے عالمی امن اور انصاف کا حصہ ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر آئے۔ جمعرات 8 ذی الحج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحج منا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا: لوگوں میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا: یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا: لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا: ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا۔ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے نکاح میں وہ پیدا ہوا ہو، اور بدکار کے لیے سزا سنگسار کرنا ہے۔ جو شخص اپنے حقیقی باپ کے بجائے کسی اور کو باپ قرار دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ دور جاہلیت کا سود کالعدم کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالعدم کرتا ہوں۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس خطبے میں اصلاح قائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم، وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری و کمتری کا خاتمہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی، اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محصر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں۔
رمی سے فارغ ہو کر میدان منا میں تشریف لائے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر یعنی کہ اونٹ کے ذبح کا مخصوص طریقہ کیے، جبکہ 37 سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی سے فارغ ہو کر معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر مبارک منڈوایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر نوش فرمایا اور منا واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا کی۔ 13 ذی الحج تک منا میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منا سے چل کر وادی محسب میں قیام کیا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے۔ بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ وہ آخری لمحات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں سے بات کی، اپنی امت کو نصیحتیں دی اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا پیغام دیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اس خطبے کو سنتے ہیں، دل بھاری ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں یہ نصیحتیں کر رہے تھے، جیسے ایک پیار کرنے والا باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تم سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں، تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوا ہوگا، ان کی آنکھیں کیسے نم ہو گئی ہوں گی، دلوں میں خوف اور محبت کا کیسا طوفان برپا ہوگا۔ آج بھی ہم سب کے دلوں میں وہی جذبات پیدا ہوتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آخری باتوں کو سنتے ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کریے گا۔ اور میں اسی کے ساتھ اپنے اس واقعے کا اختتام کرتی ہوں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك